السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نصوص قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے
کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگے دوہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ ارض پہ ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم اس تختہ ارض پہ اتنی بد نصیب نہ ہو۔ قوم وہ ہے جس نے اقوام عالم کو جینے کا سلیقہ دیا، انسانیت سے پہچان کروائی، مگر آج اپنی بدعمالیوں کے سبب یہ قوم یہاں تک گر گئی کہ لوگوں کی رہنمائی، لوگوں کی قیادت و سیادت جس قوم نے کی، آج وہ تختہ ارض سے انتہائی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ کیوں؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے، یہ اپنے دامن میں جھانک کے نتیجہ حاصل کرنے والی بات ہے، لیکن بد نصیبی ہے جو قوم یہاں تک گر گئی کہ اسے اپنے گرنے کا احساس ہے لیکن اٹھنے کی کوشش نہیں کرتی، بیداری کا ادراک نہیں۔ کوئی بھی قوم غیرت اور عزت کی زندگی بسر نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے سلف پہ نگاہ نہیں رکھتی، اور بد نصیبی یہ ہے کہ ہمیں میں سے کہلانے والے بعض ان شخصیات کے باغی ہیں اور جو ان سے محبت و عقیدت کا تعلق رکھتے ہیں، وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، وہ آنکھیں کھول کے ان کے کردار کو نہیں دیکھتے۔ اس سستی، غفلت، کمی اور کوتاہی کی بنا پہ آج ہم ذلت و نکبت کے گڑھوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی رشد و ہدایت کو آئے اور آواز دیا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کہاں جن کے آباء و اجداد کو بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اس کائنات کا تخلیق کار کون ہے، اس کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے، کون مشکل کشا ہے، کون حاجت روا ہے، کون خالق و مالک ہے، ان کو ان کے خالق و مالک سے آشنائی پیدا کرنے کے لیے نبی رحمت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم میں مبعوث کیا جس کو اقوام عالم بدو اور جہل کہتے تھے. اللہ نے قرآن دیا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے اپنا کردار دیا، تو پھر وہ قوم، پھر وہ افراد، پھر وہ لوگ اس مقام پہ پہنچے جہاں کا انسان سوچ تو سکتا ہے لیکن پا نہیں سکتا. ان لوگوں کا ایک کردار تھا، ایک سوچ تھی، اس کے ایسے اعمال تھے کہ وہ اللہ کے محبوب بن گئے اور اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو زندہ اور تابندہ کر دیا. رسول ثقلین علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ساتھی جنہوں نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ توحید و رسالت کی بیعت کی، تو پھر انہوں نے اپنے کردار سے بتلایا کہ محمد کے دامن سے وابستہ ہونے والے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو توحید و سنت کی دعوت دیتے ہیں، محبت اور پیار کا اظہار کرتے ہیں. مورخ کا ایک فقرہ بہت قیامت خیز ہے. کونین کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حرم کعبہ میں ان کے اوپر غلاظت ڈالی گئی، اوج ڈالا گیا اونٹ کا، اتنا بڑا تھا کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ اپنی قبر نہ سیدھی کر سکے. بیٹی بھاگم بھاگ آتی ہے، اٹھایا، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا، وہاں کوئی ملال کا نشان نہیں. کہا بابا یہ آپ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ارشاد فرمایا اس لیے بیٹا کہ تیرا باپ ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہے. یہ کچھ لوگوں نے سمجھا، اور جنہوں نے سمجھا وہ اس مقام پہ پہنچے کہ قدم قدم پہ قرآن میں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر کرتے ہوئے کہا آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے ہیں. کسوٹی بن گیا، آئینہ بن گیا، نشان راہ بن گیا. ان کا ہر اٹھنے والا قدم، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے لیل و نہار، اللہ نے صرف اس ایمان کو قبول کرنے کا اعلان و اظہار کیا جو ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا سا ہوگا، وگرنہ کسی ایمان کی وہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ تاریخ میں جھانکیں اور حدیث میں دیکھیں، جس صحابی کے کردار کا ورق آپ اپنے سامنے کھولیں گے طبیعت جھوم جائے گی، مزہ آ جائے گا، دل و دماغ میں سرور آ جائے گا کہ یہ کیسے لوگ تھے جو محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے. مکہ کو چھوڑا مدینہ آئے، اور مدینہ میں بھی چاہنے والے ایسے تھے کہ جنہوں نے چاہنے کی معراج پا لی. جو مکہ میں تھے ان کا کردار، ان کے لیل و نہار اس بات کے شاہد تھے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بعد وفا کے جو چراغ جلائے، کوئی چلنے والی آندھی ان کو بجھا نہ سکی.
پتھر کھائے، تھپڑ کھائے، سنگریزوں پہ کھینچا گیا، دہتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ محمد الرسول اللہ کے دامن کو چھوڑ۔ ان لوگوں نے دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا۔ مدینہ میں بھی سختیاں ہیں، لیکن وہ نہیں۔ یہاں ایک اور کردار نے زندگی کے ایک اور رخ کو نمایاں کیا کہ جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں وہ اپنی زندگی کے ہر سانس میں اس کو اپناتے ہیں اور اس کے متعلق زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے وہ مدنی صحابہ رحمت کائنات سے انتہا درجے کا پیار کرتے ہیں، انتہا کی محبت، بلکہ وہ سانس نہیں لینا چاہتے جب تک وہ محمد الرسول اللہ کی رہنمائی حاصل نہیں کر لیتے۔ یہی سبب ہے کہ تاریخ ہمیں بتلاتی کہ وہ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو جانے کے بعد پھر اپنے لیے کسی چیز کو پسند نہیں کرتے، کوئی قدم اپنی مرضی سے نہیں اٹھاتے، کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، کام ذاتی ہو، معاشرتی ہو، اسلامی ہو یا دنیاوی ہو، وہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ سے پہلے مشورہ کرتے۔ کردار دیکھنا ان صحابہ کا۔ آج بھی قوم اس مقام و مرتبہ کو نہیں پا سکتی جس کو صحابہ اکرام نے پایا، اور اللہ کہتا ہے اگر آج بھی دنیا کے کسی بھی وقت کسی بھی لمحہ میں کوئی وہ کردار ادا کرتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا، ارشاد فرمایا میں اس قوم کو، ان لوگوں کو، ان افراد کو وہی عزت و مقام دوں گا جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کو ملا ہے۔ لیکن ایک کردار وہ ہونا چاہیے، دل میں سوچ اور فکر، ریاکاری قریب قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے، بلکہ دل میں اللہ کا خوف ہو اور محمد الرسول اللہ کی اطاعت کا جذبہ۔ جس طرح ان لوگوں کے سامنے رحمت کائنات احکامات بیان کرتے تھے، وہی احکامات آج ہمارے سامنے بھی ہیں۔ بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کے غلام۔ نہ قبول کرو تو وہی انجام جو ان لوگوں کا تھا جنہوں نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کو چھوڑا۔ اگر قبول کر لو تو وہی مستقبل۔ مورخ لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی کے وہ صحابہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے تو ثقلین کے تاجدار محمد الرسول اللہ سے مشورہ کرتے، اللہ کے نبی ہمیں رہنمائی کیجیے۔ اور خاص جب وہ کہیں رشتہ طے کرتے تو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے کہ اللہ کے نبی ہماری رہنمائی کرے۔ جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے وہ سر ماتھے پہ رکھتے، وہ اس مشورہ کو جو محمد رسول اللہ دیتے سر ماتھے پہ رکھتے۔ اللہ نے قرآن کی طرح قیامت تک محمد رسول اللہ کا کردار زندہ رکھا ہے، اقوال اور افعال زندہ رکھے ہیں۔ ویسے ہی رب کا مطالبہ ہے جیسا ان لوگوں سے تھا، اگر وہ مطالبہ مان کے کردار ویسا اختیار کر کے دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ عزت و وقار سے نوازتے ہیں۔ ہم بھی اگر کریں گے تو اللہ عزت و وقار سے نوازیں گے۔
عام حالات میں اصحاب رسول اپنی بیٹیوں کی شادی نکاح کرنے کے لیے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور خاص اپنی بیوہ بچیوں کے لیے یہ ایک سوچ اور فکر بن گئی ہوئی تھی۔ رسول ثقلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس تھا، علم تھا، لوگ مشورہ کرتے تھے۔ مجلس لگی ہوئی ہے، مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کے رشتہ کرنے کے لیے مجھے اختیار دے دو۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید اللہ کے نبی اپنے لیے چاہتے ہیں، اور یہ بات ان کے ذہن فکر میں کیوں آئی؟ اس لیے کہ مدینہ کا ایک بہت بڑا خاندان تھا، اس گھر کے افراد انتہائی حسین، خوبصورت اور جاذب نظر تھے۔ شاید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری بیٹی کے ساتھ کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی، اس سے بڑھ کے کائنات میں میری کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا خوش نصیب میرا بخت کیسے ہو سکتا ہے کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مانگیں میری بچی کے متعلق۔ ثقلین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، کہ کان کھڑے ہوئے۔ وہ سوچ جو فکر جس نے اس کے چہرے کو کھلا دیا تھا، دل باغ باغ ہو گیا تھا، یکدم پوچھ گیا اللہ کے نبی تو پھر کس کے لیے؟ کون ہے وہ شخص؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جلبیب ہے، بعض روایات میں جلابیب بھی ہے ان کا نام۔ اچھا، اور یہ شخص کون ہے جس کی شکل و صورت کچھ نہیں ہے، قابل قبول نہیں؟ کہا کس کو؟ جو مدینہ کی بستی میں ایک سردار کی، رئیس کی حیثیت رکھتا تھا، جس کی بیٹی انتہا کی خوبصورت تھی، رحمت کونین محمد رسول اللہ۔ اس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا اختیار مجھے دو۔ اللہ کے نبی دیا، ارشاد فرمایا کہ جلبیب کے ساتھ میں اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پریشان ہو گئے، کیوں؟ شکل و صورت کو اچھی نہیں تھی۔ اچھی شکل و صورت نہیں، محمد الرسول اللہ کے نزدیک اچھا کردار ہے۔ خاندان اچھا نہیں، بڑے 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 خاندان جن کے اندر تکبر اور نخوت کا یہ انداز ہوتا تھا کہ چلتے ہوئے پتہ چلتا یہ کوئی بڑی چیز ہے، لیکن میرے آقا ان سے زیادہ کالے بلال سے محبت کرتے تھے۔ یہاں تو کردار کی ضرورت ہے، چہرے مورے کی ضرورت نہیں۔ جلبیب سے کرنا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی چشم ماں روشن دل ماشاد، لیکن میں اپنی بیوی سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، ضرور کرو۔ گھر گئے، یہ روایت مختلف تاریخ میں مختلف انداز سے میں الاستیاب اور اسد الغوبہ میں ابن اسیر نے اور علامہ ابن عبد البر نے جو بیان کیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کرو۔ گھر گئے، بیوی کو بلایا اور کہنے لگے آج محمد رسول اللہ نے یہ بات کی ہے، اس دنیا میں
اگر کسی نے غلامی کا حق ادا کیا ہے، اگر کسی نے وفا کا حق ادا کیا ہے، وہ صرف محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ آدم سے لے کر اب تک، اب سے قیامت تک کوئی انسان ایسے ساتھی پیدا نہیں کر سکتا جیسے محمد رسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیوی سنتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول نے کہا ہے، لیکن جلبیب بڑا ظریف آدمی ہے، مزاحیہ آدمی، اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے، بلکہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ علیہ نے مسند احمد میں لکھا ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ بھی مذاق کر لیا کرتے تھے۔ ایک یہ فکر، ایسا انداز زندگی، اور دوسرا پاس بھی کچھ نہیں، تیسرا چہرہ مہرہ بھی ایسا ہے کہ کوئی قبول نہ کرے۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا، لیکن میرا خیال ہے جوڑ بنتا نہیں ہے۔ ایمان اس کو بھی تھا، مومنہ یہ بھی تھی، لیکن اپنی اولاد کے لیے ایک مستقبل کی فکر تھی، سوچ تھی، اور یہ سوچ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، میری آپ کی اور ہے، اور لوگوں کی کچھ اور ہے، اور محمد رسول اللہ کے صحابہ کی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ اس بچی کے کانوں میں یہ آواز پڑتی کہ میرے ماں باپ مشورہ کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ کی خواہش پہ عمل کرنے یا نہ کرنے کے سلسلہ میں۔ اجازت چاہی آئی، کہنے لگی بابا قرآن کی ایک آیت سناؤ۔ مشورہ کرنے والے ماں باپ اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور کائنات کے رب کی قسم، جب تک یہ کردار نہ اپنایا ہمارے گھروں میں سکون آ ہی نہیں سکتا۔ تم یہ کرتے ہو کہ 1000 روپیہ فیس ہے سکول کی، 2-3 ہزار روپیہ ٹیوشن ہے، بچی کو پڑھاؤ رشتہ مل جائے گا۔ اچھا، لیکن مسلمان کا کردار کیا ہے؟ اس کو کچھ آئے یا نہ آئے، قرآن آنا چاہیے، محمد کا فرمان آنا چاہیے، کبھی انقلاب نہیں آ سکتا۔ تمہارے گھر کبھی جنت نظیر نہیں بن سکتے جب تک اس سوچ پہ زندہ نہ رہو، تڑپ پیدا نہ ہو کہ منہ سے یہ اقوال نکلے، ما قال اللہ ما قال الرسول، اللہ نے کیا کہا ہے اور رسول نے کیا کہا۔ قرآن سناؤ، مشورہ کر رہے ہو، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں، نہ باپ کے ایمان میں نہ ماں کے ایمان میں۔ جس ایمان کے اعلیٰ بالا مقام پہ ان کی بچی ہے، اس سے بڑھ کے شاید ان کا مقام ہو، لیکن ابھی تک سوچ میں یہ فکر پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ آپ نے آیت نہیں پڑھی؟ اللہ کہتے ہیں کسی کو حق نہیں، اس کے معاملہ میں اللہ رسول فیصلہ کرتے ہیں تو وہ یہ سوچے کہ مجھے بھی فیصلے کا حق ہے۔ کوئی حق نہیں، جو اللہ رسول نے کر دیا وہی صحیح، وہی حق، اور اسی پہ ایمان کا اظہار کرنا چاہیے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ، ماں بھی بیٹی بھی، باپ صحابی، دو کا اس طرف خیال نہیں گیا، بیٹی کا خیال ہے۔ رضیتو واسلمتو لما لی یرضا بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہنے لگی سن لو، مشورے کرتے ہو، میں اس بات پہ راضی ہوں جس بات پہ محمد رسول اللہ راضی ہے، اور جہاں چاہے میرا نکاح کرے، آپ کو اختیار نہیں، صرف میرے آقا کو اختیار ہے، وہاں جانا چاہتی ہوں، جو وہ چاہیں۔ ماں بھی خاموش ہے، باپ بھی خاموش ہے۔ باپ اٹھا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے پاس گیا، سر جھکا ہوا ہے، اب کیا عرض کرے؟ لیکن آج کے مسلمان تو نہیں ہے نا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا تھا، اس کے اندر اسلام کی تعلیمات تھی، قرآن تھا اور محمد رسول اللہ کا فرمان۔ اللہ کے نبی، میری بیٹی نے یہ کہا ہے، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ اس کے گھر کو جنت نظیر بنا دے اور کبھی اس پہ پریشانی کا وقت نہ آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جلبیب ملتے ہیں تو ارشاد فرمایا، جلبیب میں نے تیرا نکاح فلاں جگہ پہ کرنے کے متعلق سوچا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی، آپ مجھے کھوٹا پائیں گے؟ فرمایا، انکا عند اللہ لست بقاصدا، تم سمجھو لوگ سمجھیں، تم اللہ کے نزدیک قاصد نہیں ہو، تم کھوٹے نہیں ہو، تم سچے ہو، پکے ہو، نچھڑے ہوئے ہو، اس لیے کہ اس کو جاننے کے لیے انسان نہیں محمد کریم کو دیکھنا پڑے گا۔ جو محمد کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے اس میں کھوٹ نہیں آ سکتی۔ قرآن کا اعلان، رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا اعلان، جو اس اعلان پہ کان نہیں دھرتا، جو اس پہ ایمان نہیں رکھتا، لاکھ ایمان کے اظہار کے باوجود اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم ایسے نہیں ہو۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا اللہ کے نبی، جو آپ کی مرضی ہے کریں، میں حاضر ہوں، انکار نہیں، جو میں سمجھتا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے اظہار نہیں کیا اور پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی کے اس صحابی نے یہ کیوں کہا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر دی، مورخ کہتا ہے کہ اللہ نے واقعی اس کے گھر کو جنت نظیر بنا دیا۔ لوگ آپس میں الجھتے ہیں، بیوی خامد الجھتے ہیں، ماں بیٹی الجھتے ہیں، باپ بیٹا الجھتے ہیں، لیکن اگر کسی کے کانوں نے الجھنے کی آواز نہیں سنی، وہ جلبیب کے گھروں کی آواز نہیں سنی۔ اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ نتیجہ تھا کہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد جلبیب کا گھر ایسا تھا کہ جہاں مال و زر آتا تھا، معلوم ہی نہیں کہاں سے آ رہا ہے۔ اور پھر مورخ کہتا ہے کہ وہ عورت اتنی مالدار تھی اور اتنا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی کہ مدینہ کی کوئی عورت نہ اتنی مالدار تھی نہ ایسا خرچ کرتی تھی۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دامن سے وابستہ ایک صحابی جس کے چہرے کی بات نہیں، جس کے مال کی بات نہیں، دولت کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں ہے۔ مورخین نے اور سیر لکھنے والے لوگوں نے اس کے خاندان کے متعلق نہیں لکھا کہ یہ جلبیب تھا کیا، کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے ان کا نسب لکھتے ہوئے کسی مورخ نے نہیں لکھا، لیکن تھا محمد رسول اللہ کا محبوب، احساس تھا۔ اور ہم، تم، دوسرا تیسرا یہ چاہتا ہے کہ جو بڑا صاحب عزت و وقار ہو، مال و زر رکھتا
ہو، خاندانی نسب رکھتا ہو، اس سے تعلق انسان کی زندگی میں ایک بہترین باب کھولتا ہے۔ لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نہ دیکھو بلکہ کردار دیکھو۔ جلبیب کا کردار وہ تھا کہ محمد رسول اللہ انتہا کی محبت کرتے تھے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ ایک غزوہ کے لیے نکلے، مورخ نے یہ بھی نہیں لکھا کہ وہ غزوہ کون سا تھا، اتفاق اس میں نہیں، نکلے یہ بھی ان کے ساتھ نکلے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو شکست دی، دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا ذرا دیکھو میرا کون کون ساتھی مجھ سے بچھڑ گیا ہے۔ کبھی کسی سردار کو، کبھی کسی لیڈر کو یہ احساس ہوا ہے؟ نہیں ہوتا۔ یہ اگر احساس ہو سکتا تھا تو محمد رسول اللہ کو ہو سکتا تھا۔ اللہ کے نبی فلاں فلاں آپ کا صحابی شہید ہو گیا، پھر ارشاد میں جاؤ اور نظر دوڑاؤ، صحابہ گئے، اللہ کے نبی فلاں فلاں، پھر ارشاد میں جاؤ ڈھونڈو، اللہ کے نبی فلاں فلاں، تیسری بار اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے جلبیب نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ پھر گئے کہ ہاں نظر تو وہ بھی نہیں آ رہا۔ ایک طرف دیکھا کہ 7 مشرکوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کے درمیان جلبیب کی لاش بھی پڑی ہوئی ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی نقشہ یہ ہے، وہ شہید ہو گیا ہے، ارشاد فرمایا مجھ محمد کو وہاں لے جاؤ۔ اللہ کے نبی کو وہاں لے جایا گیا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم زدہ چہرہ ہے۔ قتلا سبتن ثم قتلا انہو منی وانا منہو۔ اور لوگوں اس بات کے گواہ بن جاؤ، بڑے خاندان کی بات نہیں، بڑے انسان کی بات نہیں، دولت کی بات نہیں، جگیر کی بات نہیں، کردار کی بات ہے۔ ارشاد فرمایا جلبیب پتہ نہیں کس کا تھا، کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، کس نسب سے تعلق رکھتا تھا، سن لو جلبیب مجھ سے تھا اور میں جلبیب سے ہوں۔ اور 3 بار کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس سبب، مجھے آپ کو بتلانے کے لیے کہ اس بات کو دلوں میں دماغوں کی تختیوں پہ لکھ لو کہ محمد کے صحابہ جیسا کائنات میں کوئی دوسرا انسان نہیں ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی قبر کھودو۔ قبر کھودی، اس مقام سے محمد رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا۔ چھوٹا سا قد تھا، کوئی اتنے بڑے گراڈیل جوان نہیں تھے، چھوٹا قد تھا، ویسے بھی کوئی جسم موٹا تازہ نہیں تھا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اس کو لحد میں بھی لٹایا۔ جس کو محمد رسول اللہ ہاتھ سے اٹھائیں، انہو منی وانا منہو 3 بار کہیں کہ جلبیب مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، وہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، وہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ اس زمین پہ اس سے بہترین انسان کہاں مل سکتا ہے؟ یہی صحابہ کی شخصیت ہے اور یہی صحابہ کا مقام ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے زنگلودہ دل میں اس بات کو نقش کرنے کی کوشش کی کہ کوئی اپنے دل میں محمد کے صحابہ کے متعلق بغض نہ رکھنا پڑے۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ اور جو ان سے محبت رکھتا ہے اس لیے محبت رکھتا ہے، اس
اس کے دل میں محمد کی محبت ہے. جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ اس لیے رکھتا ہے کہ اس کے دل میں محمد کا بغض ہے. ایک حقیقت ہے کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس صحابی کا تاریخ کے اوراق کو الٹ کے دیکھا جائے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے بہترین ساتھی ہے اور ایک سے ایک بڑھ. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مخصوص صحابہ بنایا، اخص قرار دیا، ان کا تو ذکر ہی نہیں. آدمی نصف النہار پہ سورج ہو تو انسان ذی شعور تو انکار نہیں کر سکتا. گر نہ بیند بروز شب پر چشم چشمہ آفتاب راچ گنا. اگر شب پر چشم کو سورج نظر نہیں آتا تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ اور اگر الو چمگادڑ سورج کو دیکھ نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قابل نہیں کہ سورج کو دیکھ سکے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام، مرتبہ، عظمت اور شان یہ ہے کہ کوئی گدلے سے گدلہ منکر بھی ان صحابہ کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتا. اپنے ہو یا بیگانے، وہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں چشم فلک نے بھی نہیں اور ان آنکھوں نے بھی محمد جیسے صحابی نہیں دیکھے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ مدینہ نہیں ابھی تشریف لائے. بنو اسلم کا ایک رئیس ایمان کا اظہار کرتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ محمد رسول اللہ کو جلد سے جلد دیکھا جائے. لیکن ایک طرف خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں، مدینہ آ رہے ہیں، مکہ چھوڑ کے. ایمان لے آیا، دل مضطرب ہے، بے چین ہے، دن رات سوچتا ہے کہ جس پہ ایمان لایا ہوں کب ان آنکھوں کے نصیب میں ہوگا کہ اس کا چہرہ بھی دیکھ سکوں. تڑپتا اس لیے ہے، پریشان اس لیے ہے کہ نہ جانے کب موت کا پیغام آ جائے. صرف ایمان کا یہ اظہار کیا ہے، ان کی موجودگی کے باوجود محمد رسول اللہ کا دیدار نہیں کر سکا. آپ بھی سوچیں نا، میں بھی سوچتا ہوں، کیا ہماری خواہش، ہماری سوچ، ہماری فکر ایسی ہے؟ نہیں ہے جیسی صحابہ اور صحابہ کی آل اولاد کی تھی. چلے آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صحابیہ بچی جو بیوہ تھی، اس نے جس بات کا اظہار کیا ہے، کیا ہماری کو بچی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. اس لیے کہ ہم نے اس کو پڑھایا یہ ہے، سکھایا یہ ہے، اور جوانی میں قدم رکھا تو ٹچ موبائل لے کے دے دیا لو. اور اس میں پتہ کیا ہے؟ ننگے انسانیت واقعات، ننگی انسانیات چیزیں. لیکن ایک مومن اپنی کنواری بچی کو ٹچ موبائل لے کے دیتا ہے. اب بد نصیب، تجھے کیا علم ہے کہ اگر تو دیکھتا ہے کہ تجھے نظر آتا ہے وہ اس کے ٹچ موبائل میں بھی ہوتا ہے. کیسے وہ یہ کہے گی کہ جس طرح محمد رسول اللہ نے کہا ہے میرا رشتہ ویسا ڈھونڈو؟ کبھی نہیں کہے گی. قرآن کا حافظ، قرآن کا عالم، تفسیر کو جاننے والا، حدیث کو جاننے والا، میرے دامن سے وابستہ کرو تاکہ میں بھی جنت کا نظارہ پا سکوں، وہ بھی جنت کا دیدار کر سکے. نہیں کہتی. یہ صرف محمد رسول اللہ کی صحابیات کو ہی شرف حاصل ہے، ہماری کو نہیں ہو سکتا اور ہو بھی نہیں سکتا الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. یہ بھی صحابی سوچ کیا ہے کہ پتہ نہیں موت نہ آ جائے محمد رسول اللہ کو دیکھے بغیر. بے چین، مضطرب، تڑپتا ہے دن رات
کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان ہوتا ہے۔ اتبان بن مالک بنو اسلم کے رئیسوں میں سے ایک بڑا رئیس استقبال کے لیے گئے محمد رسول اللہ نے، استقبال کیا، اللہ کے نبی مدینہ داخل ہو رہے ہیں۔ جب بنو اسلم کا محلہ آیا تو عباس بن عبادہ اور اتبان بن مالک رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے قریب گئے۔ اللہ کے نبی اپنے وجود کا شرف ہمیں عطا کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رہیں۔ اللہ کے نبی دیدار بھی ہوتا رہے گا اور اعمال بھی ہوتے رہیں گے۔ ہمیں دیدار تو نصیب ہی نہیں تھا، انشاءاللہ الرحمن اصل موحد قیامت کو محمد رسول اللہ کا دیدار کرے گا۔ اصل موحد جنت میں محمد رسول اللہ کا دیدار کرے گا، مشرک بدعتی بات نہیں ہے۔ دیدار کے لیے تڑپنے والا عرض کرتا ہے اللہ کے نبی دیدار بھی ہوتا رہے گا، اعمال بھی ہوتے رہیں گے، تشریف لائیں۔ ارشاد فرمایا نہیں، میری اونٹنی میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ جہاں رب چاہے گا یہ بیٹھے گی، وہاں میرا مقام ہوگا، وہاں میرا گھر ہوگا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب اتبان بن مالک دن رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتا ہے، کوئی مجلس ایسی نہیں جس میں اتبان موجود نہ ہو۔ تھوڑا عرصہ گزرا، اللہ کے نبی نے چند مہینوں کے بعد انصاریوں اور مہاجروں میں بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ اتبان کے ساتھ فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنایا۔ بدر کی لڑائی سر پہ آئی، محمد رسول اللہ نے اعلان کیا، صحابہ جو ساتھ ہے اللہ کے نبی چلنے کو تیار ہیں، یہ اتبان بھی ساتھ ہے۔ وہاں جا کے جنگ کی، مورخ لکھتا ہے کہ جنگ بے جگرے سے کی ہے، ایسے ہی جیسے شیر جس طرف منہ اٹھا لیتا ہے، ہرن وہاں سے بھاگتے ہیں بے کل اور بے بس ہو کے جان بچانے کے لیے۔ اتبان جس طرف جاتا ہے تلوار چلتی ہے، کافر رشتے چھپتا پھرتا ہے۔ بدر سے فارغ ہوئے، نظر خراب ہو گئی۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے، پہلے میں نے ان کو بیان کیا ہے، ان کو کسی سبب پیچھے رکھا ہے، نظر خراب ہو گئی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا ہوا تھا بنو اسلم کا۔ ایک دن آئے، عرض کی اللہ کے نبی جب بارش ہوتی ہے نا، میرے اور مسجد کے درمیان گہری وادی ہے، آپ نالا سمجھ لیں، کوئی نالے کی صورت ہوگی۔ اللہ کے نبی پانی چلتا ہے تیز، پانی گہرا بھی ہوتا ہے، میری نظریں کمزور ہیں، میں جا نہیں سکتا، اگر اجازت ہو تو میں اپنے گھر نہ نماز پڑھ لیا کروں اس دن جس دن پانی کی یہ پریشانی ہو۔ ارشاد فرمایا کہ ہاں اپنے گھر پڑھ لیا کرو۔ کچھ وقت اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں ان ایام میں جب بارش ہوتی ہے۔ پھر ایک دن آئے، اللہ کے نبی اگر آپ کرم کریں، مہربانی کریں، احسان کریں تو آ کے میرے گھر 2 نفل پڑھ لیں تاکہ میں بھی جبین نیاز اسی زمین پہ رکھا کروں جہاں محمد رسول اللہ کی زمین پر۔ محبت کے چراغ ویسے ہی نہیں جلتے دلوں میں، کچھ بنیاد ہوتی ہے ان کے جلنے کی۔ میرے گھر میں، تیرے گھر میں اگر سکون نہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ میرے تیرے گھر میں نہ اللہ ہے نہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی پڑھ لیں، ارشاد میں ٹھیک ہے پڑھیں گے۔ ایک آدھ دن کے بعد رسول ثقلین محمد رسول اللہ اتبان بن مالک کے گھر جاتے، فرمایا اینا تحبو،
ان اسلی من بیتکا، اتبان تیرا کہاں دل چاہتا ہے کہ محمد کھڑا ہو کے وہاں نماز پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کو اشارہ کیا. کونین کے آقا کھڑے ہوئے اور پیچھے ان لوگوں نے صف بندی کی. کچھ وہاں کے لوگ صدیق اکبر بھی ساتھ تھے. اللہ کے نبی نے تو نوافل پڑھے، بیٹھ گئے. جب بنو اسلم والوں کو پتہ چلا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ اتبان کے گھر میں آئے ہیں تو لوگ دوڑتے ہوئے آتے. آپ کو کہیں نا کہ جمعے کو تھوڑا سا پہلے آ جائیں، قرآن کی بات ہوگی، محمد رسول اللہ کی بات ہوگی، اب آ جاتے ہیں. نہیں، لالچ بھی دی ہے، یعنی اس لالچ سے آگے بڑھ گئے ہیں جس لالچ کا تذکرہ محمد رسول اللہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایک وقت آئے گا میری قوم پہ، میری امت پہ، کہ اگر ان کو کھانے کے لیے گوشت کے بغیر ہڈی کی طرف دعوت دی، یہ بھاگ بھاگ کے مسجد میں آئیں گے. اب سب کچھ کی دعوت یہ پھر بھی نہیں آتے. اور جمعہ کو اذان سے پہلے آ جاؤ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جتنا کوئی پہلے آ جائے گا اتنی بڑی قربانی کا ثواب پائے گا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس ثواب کی ضرورت کیا ہے. بڑے مسئلے کرنے والے، حدیثیں پڑھنے والے، قرآن کی آیتیں سنانے والے، وہ تب مسجد میں قدم رکھتے ہیں جب میں گرنے والا ہو جاتا ہوں، تقریر کر کے دیکھتا ہوں. انہیں کہتا بھی ہوں اور کیا تمہاری زندگی ہے، کیا کرو گے، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ مجلس میں محفل میں قرآن سناتے ہو، فرمان رسول سناتے ہو، کردار تمہارا یہ ہے کہ تم باغی محمد رسول اللہ کے. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ یوں آؤ مسجد کو. نہیں ہے. صحابہ کو علم ہوا کہ آقا کائنات محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے. صحابہ آتے ہیں، بنو اسلم میں اکٹھے ہوئے نا، تو ان کو احساس ہے فلاں نہیں آیا. اچھا فلاں نہیں آیا. اب فلاں نہیں آیا جس کا نام لیا نا، اس کے تمام لوگوں سے تعلق ہیں، یہودیوں سے بھی، مشرکوں سے بھی، منافقوں سے بھی. خوشن ان کا نام ہے، ابن خوشن. وہ نہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ وہ منافق ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، ارشاد فرمایا تجھے علم نہیں، وہ کلمہ توحید و رسالت پڑھتا ہے. اللہ کے نبی اللہ و رسولہ عالم، میں تو بس اس کے اس کردار کی بنا پہ کہتا ہوں کہ وہ منافقوں سے بھی بول چال رکھتا ہے. غور فرمائیں ذرا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی جو بیان کرتا ہے وہ یہودیوں کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، وہ بت پرستوں کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی میں نے کہا ہے، فرمایا تو پھر سن لو، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ نے جہنم کی آگ پہ حرام کر دیا ہے اس شخص کو جلانا جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ ٹھیک ہے، اب ہم نے پڑھ لیا ہے تو پھر کیا ہے کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے کھلیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. نہیں ہے. جو وہاں حشر ہونا نا، مولوی نے تیری مت مار دی ہے جس طرح مکہ کے سرداروں نے مکہ کے عوام کی مت ماری تھی. تو یہی احساس ہے کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے. کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا اس میں جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. نہیں، آدھی روایت نہ پڑھا کرو، آدھی پہ عمل نہ کرو. فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کا مقصد یبتغی بذالک وجہ اللہ،
اس کلمہ پڑھنے کا مقصد اس کے ہاں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرے. رات کو دن کو محفل میں مجلس میں تنہائی میں اس کا کردار وہ ہونا چاہیے جو کردار لا الہ الا اللہ چاہتا ہے. اگر یہ نہیں تو لا الہ کام نہیں آئے گا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر میں جا کے ہمارے لیے ایک آسانی پیدا کی اور ایک ایسا نرم رستہ کھول دیا کہ اگر ہم کلمہ پڑھنے والے اللہ کے فرمان کے مطابق نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے فرمان کے مطابق قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ کے فرمان کے مطابق نبی کی سنت پہ عمل بھی کرتے ہیں، تو جنت ہمارے لیے اللہ نے وقف کر دی. اس نے کیا کہا تھا کہ مجبوری کی حالت میں پانی چل رہا ہو، گہرا ہو، نظر بھی کمزور، گھر پڑھ لوں؟ فرمایا ہاں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسی تکلیف ہو، شرعی عذر ہو، تو آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے. مسئلہ اگر شرعی عذر ہو تو گھر میں نماز ہو سکتی ہے، اگر شرعی عذر نہ ہو تو گھر کی نماز کوئی حیثیت نہیں رکھتی. کہا تمہارے لیے فرض ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھو. اس کو محض اس لیے اجازت ہے نظر کمزور ہے، پانی تیز بہتا ہے، ڈر ہے، خطرہ ہے، ارشاد فرمایا گھر پڑھ لو. لیکن تم، میں اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ کہتے ہیں جی ہر جمعے کوئی نہ کوئی بہانے نماز کی بات کر دیتے ہیں. اور یار پھر یہ کرو کہ مجھے نکال دو بدو ملی سے، مسجد سے اتار دو، مجھے ممبر سے اتار دو. میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں اس چیز کے متعلق سمجھا دوں جس کے بغیر نجات نہیں ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. یہ چاہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ چاہتا ہوں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی ہے. کس بنا پہ؟ اللہ کے نبی نظر کمزور ہے، ویسے بھی کمزور ہوں، آ جا نہیں سکتا، تیز پانی ہوتا ہے، گہرا پانی ہوتا ہے. فرمایا ٹھیک ہے. اگر ہم ہوتے تو بادل ابھی میل دور ہوتا ہے تو کبھی جماعت کٹھی کر لو. کیا ہوا ہے؟ بادل آ رہا ہے، بارش کا امکان ہے. مسلمان دیکھ لو، آئے روز بارش کے لیے جماعت ہوتی ہے، یہ دونوں جماعتیں. یہ ہے ہی کہیں نہیں اسلام میں. میں نے پہلے بھی چیلنج کیا، پھر کرتا ہوں. نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں، خلفاء کی زندگی میں، مجھے ایک ایسی نماز دکھا دو جو بارش کے لیے محمد رسول اللہ نے جمع کی ہو یا صحابہ نے جمع کی. کہاں پھر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ پڑھتے بھی ہو، اپنا بیڑا بھی غرق کر رہے ہو. جس صحابی کی روایت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے عبداللہ بن عباس کی، چلو ان سے ہی دکھا دو کہ ساری زندگی 65-70 سال کے قریب ان کی زندگی ہے. اس ساری زندگی میں انہوں نے کبھی ایک بار بارش کی بنا پہ نماز اکٹھی کی ہو؟ یہ نہ بہانے بناؤ کہ جی انہوں نے کہا ہے کوئی ایسا تھا بھی نہیں، بارش بھی نہیں تھی، سفر بھی نہیں تھا، بیماری بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے نبی نے پھر بھی اکٹھی کر لی. تو وہ ساری زندگی میں ایک بار ہی کی ہے نا، ایک بار ظہر اور ایک بار شام عشاء. رحمت کا چھوڑیے، مسئلہ لمبا ہو جائے گا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، وہ گھر میں پڑھتے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ میں تشریف فرمایا، کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ عشاء کی نماز کی اذان کہلواؤں، تکبیر کہلاؤں، اپنی جگہ کے کسی اور کو کھڑا کر دوں اور مدینہ میں نکل جاؤں، جہاں کسی بالغ مرد کی آواز ہوتی ہو اس سمیت اس کے گھر کو جلا کے خاک کر دوں.
اللہ کے نبی پھر ایسا ہوتا ہے کہ فرمائے وہاں عورتیں ہوتی ہیں اور عورت کا مسجد میں آنا فرض نہیں ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی عذر کی بنا پہ اتنے کمزور نگاہ رکھنے والے آدمی کو محض اس وقت کے لیے اجازت دی جب وہ واقعی قدم نہیں اٹھا سکتا. کوئی گھر میں نماز نہیں ہے، نماز با جماعت جو آسمان سے آئی ہے اور جو محمد رسول اللہ نے بتلائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی نماز نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے لیے ایسا عذر چاہیے جو عذر انسان کو نماز گھر میں پڑھنے کی اجازت دے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. ایک دن چند دنوں کے بعد آئے آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی اتبان بن مالک میری آنکھیں بند ہو گئی، نظر بند ہو گئی، میرے اور مسجد کے درمیان وہی وادی وہی نالا اونچ نیچ جگہ بھی ہے، اجازت دیں نابینا اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کرے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتبان لبیک یا رسول اللہ، فرمایا تیرے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے؟ نام یا رسول اللہ. فرمایا گھر میں نماز پڑھنا تیرے لیے جائز نہیں ہے. اور پھر اس نابینے اندھے صحابی نے جس کو ایک جھلک بھی نظر نہیں آتی ساری زندگی مسجد میں با جماعت نماز ادا کی ہے نبینے نے. یہ کردار ہے محمد رسول اللہ کے صحابہ کا. تب اللہ نے کہا ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے. اور یہی ایمان ہے جس کی قدر و منزلت ہے، یہی ایمان ہے جس کی قیمت پڑے گی، یہی ایمان ہے جو قیامت کو کام آ سکتا ہے. اللہ ویسے زندگی بسر کرنے کی توفیق دے جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ کی زندگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.